جہاں تک بات ہے وطن کی اور وطن کی اہمیت کی، سب سے پہلے تو وطن پہ ہی بات کر لیتے ہیں، مطلقاً وطن پہ تو وہ قرآن حدیث کی بہت ساری آیات، احادیث، شواہد ہمیں ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما رہی ہیں تو وطن وہ مکہ المکرمہ ہے، تو کعبہ کو دیکھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، ما اطیبہ کی و اطیب ریحہ کی، کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی پاکیزہ ہے، کیا ہی بہترین خوشبو ہے تیری اے مکہ، اے کعبہ۔ اور دوسرا جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ یا کعبہ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، آپ کی قوم مجھے یہاں سے مجبور نہ کرتی تو کبھی بھی میں یہاں سے نہ نکلتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو اپنا مسکن بنا لیا، اپنا وطن بنا لیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے ہمارے دل میں مکہ کی محبت ڈالی ہے اسی طرح مدینے کی محبت بھی ڈال دے۔ اب دوسرا وطن بنایا تو اس کی محبت اللہ جل جلالہ سے مانگ رہی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ فطری عمل بھی ہے، یعنی والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ہمیں کسی لیکچر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ والد کے ساتھ محبت کریں، فطری عمل ہے، بچہ والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی فطری عمل ہے کہ انسان اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پروان چڑھتا ہے، جہاں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جہاں وہ گلیوں میں اور جہاں وہ میدانوں میں، جہاں وہ اپنے دوستوں میں، جہاں وہ اپنے ان در و دیوار میں اپنی زندگی کے چند ایام اور گھڑیاں گزارتا ہے، اس سے اس کو محبت فطری طور پر ہو جاتی ہے۔ تو اسی فطرت کی بنیاد پر ہماری جو پیدائش، ہماری نشو و نما پاکستان میں ہوئی تو پاکستان سے ہمیں محبت ہے۔ ایک فطری عمل محبت ہوئی، دوسری محبت کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ اس کو محبت تو فطری عمل ہے، وہ والدین سیدھے سادے ہوں، بھولے بھالے ہوں، پڑے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، دیہات میں رہتے ہوں یا شہر میں رہتے ہوں، ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ والدین اس کے وہ ہوں بھی بڑے باکمال، پڑھائی میں بھی اعلیٰ اور اپنے معیار میں بھی اعلیٰ، اپنے بزنس اور مال میں بھی اعلیٰ اور صاحب اثر بھی ہوں، تو محبت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو پاکستان کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس پہلو سے کہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے در و دیوار اور درختوں سے جو محبت ہے وہ فطری عمل ہے، اور پھر اس میں جو نعمتیں ہیں، اس میں جو کوالٹیز ہیں اور اس میں جو فوائد اور ثمرات ہیں، اس سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک تو ہم اس کو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو روحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کمال ہے کہ ہمیں اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ملک بنا ہے اور ہم لا الہ الا اللہ کی محنت میں لگے ہوئے۔ اچھا، ایک پہلو کبھی بیان یہ ہوتا ہے کہ جناب ملک بنایا گیا ہے لا الہ الا اللہ پر، یہاں پر جتنا جوا ہے، یہاں پر شراب ہے، یہاں پر بد انصافی ہے، یہااں پر قتل و غارت ہے، یہاں پر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، بالکل بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن صرف تو قتل و غارت نہیں ہے نا، صرف ہی شراب تو نہیں ہے نا، تو جو اتنا بڑا ایک حصہ ہے جس میں نیکی بھی ہے، جس میں امن بھی ہے اور جس میں خود کو لگانا بھی ہے، تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مثبت پہلو ہیں، مسلمانوں کو جو آزادی ہے، میں آزادی سے یہاں پاکستان میں اپنی تلاوت کر سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنا ادارہ بنا سکتا ہوں، میں اس کو چلا سکتا ہوں، میں دینی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہوں، میں اپنا پروگرام کر سکتا ہوں، یہ آزادیاں ہیں۔ یعنی ایک گلاس ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، اس کو یوں تعبیر کرنا کہ یہ آدھا خالی ہے تو پھر یہ زیادتی ہوگی، اس کو یوں تعبیر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو جو نعمتوں سے مالا مال کیا، وہ روحانی نعمتیں ہیں، وہ قرآنی نعمتیں ہیں، وہ اسلامی نعمتیں ہیں، یہاں تبلیغ کے مراکز ہیں، یہاں مساجد اور مدارس ہیں، یہاں علماء، مشکلات ضرور ہیں، لیکن جناب ایسے اپنے ہاتھوں کو کھول کے اور اپنی جس کو کہتے ہیں اظہار کو یوں پوری کی پوری دنیا کے سامنے اظہار کرتے ہیں، وہ پاکستان کے صرف علماء ہیں، دوسرے کسی ملک کے علماء نہیں ہیں۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اگر نہ بھی دیکھیں، یہاں کے موسم دیکھیں، یہاں کی سبزیاں دیکھیں، یہاں کے فروٹ دیکھیں، یہاں کے بلند و بالا خوبصورت پرکشش دل ربا وہ پہاڑ دیکھیں، وادیاں دیکھیں، چشمے دیکھیں اور خوبصورت دل ربا آپ مناظر
مناظر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صحرا بھی دیے، یہاں جانور بھی دیے، یہاں ندیاں بھی دی، یہاں بارشیں بھی ہیں، اور یہاں برف باری بھی ہے، خوب گرمی بھی ہے، فروٹس کے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر لگا دیے ہیں. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کریں گے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com